नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद्दो बेहिसाब एहसान है कि जिसने अपने महबूब करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला जलीला से मुझे एक बार फिर इस रूहानी प्रोग्राम मैसेज ऑफ लव पैगाम मोहब्बत में हाज़री का मौका फ़राहम किया कि जिस प्रोग्राम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती नामों के फ़्यूज़ व बरक़ात फ़ज़ाइल कमालात को बयान किया जाता है और इल्मुल इदाद की रोशनी से घरेलू मसाइल के सिलसिला में आप रहनुमाई हासिल करते हैं। दीगर मामूलात ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल के सिलसिला में भी आप जानते हैं और रात के इस पहर में जाग के फैज़ान हासिल करते हैं आइमे अहले बैत का, यानी इल्मे जफ़र से वो रूहानी इत्तलात जो नाज़रीन इकराम आपका भाई सैयद अफ़ज़ल हुसैन बुखारी उम्मा चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपके साथ दुख दर्द आप मुझसे बांटते हैं, मैं आपके दुख दर्द सुनता हूँ और आपके लिए दुआएं भी करता हूँ। और एक मैं ही नहीं आपके लिए दुआएं करता, मेरे तमाम नाज़रीन जो भी प्रोग्राम देखते हैं दुआ में शामिल होते हैं, सब एक दूसरे के लिए भी दुआएं करते हैं, हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। दुआ है अल्लाह के हुजूर के अल्लाह तबारक व तआला आज के प्रोग्राम में भी मेरे जितने नाज़रीन शामिल हों जो घरों में बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहत मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अल्लाह मेरे तमाम नाज़रीन पे अपना ख़ुसूसी करम फरमा दे। जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत व शफ़ा अता फरमा, कर्ज़दारों की अपने ख़ज़ाना गैब से मदद फरमा, तंग दस्तों की रोज़ियों में वुसअत अता फरमा, जो काम के लिए परेशान अल्लाह उनके लिए भी असबाब मुहैया फरमा, और जो बेऔलाद हैं अल्लाह उनको औलादे नरीना अता फरमा, जो अपनी औलादों की वजह से परेशान हैं उनके बच्चों को सिरात मुस्तकीम पे चलना नसीब फरमा, पाकीज़ा ज़िंदगी दीन इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फरमा। और वो मेरे नाज़रीन के जो बच्चों की शादियों के सिलसिला में परेशान हैं नाज़रीन इकराम, उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह उनके लिए भी असबाब मुहैया फरमा। बेशक जोड़े तू आसमानों पे बनाने वाला है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम की इब्तिदा में हम कभी तो इल्मे जफ़र के बारे में बात करते हैं और कभी अल्लाह के नामों की फ़्यूज़ व बरक़ात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस शख्सियत का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, जिनके सराइकी ज़ुबान में आप दोहड़े अक्सर सुनते रहते हैं, उनके मलफूज़ात में से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला के मुरीद ख़ास मौलवी नसीर बख्श चिश्ती निज़ामी, जो कि इल्म जफ़र के माहिर थे, आज हम उनका नुक्ता नज़र भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इल्म जफ़र के बारे में क्या कहते हैं और उनको अपने पीर यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ताला आपसे ये जो फैज़ मिला इल्म जफ़र का किस तरह मिला और वो क्या इरशाद फरमाते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह ताला से नाज़रीन इकराम आपसे ये सवाल किया गया
ناظرین اکرام، آپ سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ علم جفر، نجوم اور رمل منسوخ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ناظرین اکرام، تو اس کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ علم جفر ایک راز ہے، کہ جو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وارد ہوا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعہ سے عالم حجاب سے عالم ظہور میں آیا۔ ناظرین اکرام، اس پہ حضرت اقدس نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہاں، علم جفر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور پہ وارد ہوا، اور ناظرین اکرام اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مولوی نصیر بخش جو کہ حضرت شیخ المشائخ محبوب الہی اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید تھے، ناظرین اکرام فرماتے ہیں کہ علم جفر جانتے تھے، اور ناظرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہی ہوتا تھا، اکثر وہی ہوتا تھا کہ اکثر جو وہ بتلاتے تھے وہی ہو جاتا تھا۔ تو پھر لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ علم جفر کہاں سے سیکھا؟ ناظرین اکرام، یہ سننے کے بعد انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہ علم مجھے میرے پیر دستگیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالی سے ملا۔ یہ سننے کے بعد پھر لوگوں نے کہا یہ تو بڑا علم ہے، آپ نے کیسے سیکھ لیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب کے ذریعہ سے یہ علم سکھایا گیا، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر اس سے بھی زیادہ باریک جو رمزیں تھیں وہ سمجھائی گئیں، نقطے سمجھائے گئے۔ اور ناظرین اکرام پھر فرماتے ہیں کہ جب مولوی نصیر بخش رحم اللہ کا وقت وصال قریب آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ فلاں جو طالب علم ہے اس کو میرے پاس بلاؤ، کہ یہ جو جوہر ہے علم جفر، یہ میں اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں، اس کو بتاؤں گا، لیکن وہ طالب علم اس وقت حاضر نہ تھا۔ پھر دوسرے طالب علم کو طلب کیا گیا، وہ بھی نہ مل سکا۔ ناظرین اکرام پھر تیسرے طالب علم کو بلوایا گیا اور وہ بھی وقت پہ نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح پھر حضرت مولوی نصیر بخش رحمت اللہ علیہ تعالی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور وہ علم جفر اپنے ساتھ لے گئے جو اپنی حیات مبارکہ کے اندر حضور کی امت کو سیراب کرتے رہے علم جفر سے۔ ناظرین اکرام، یہ بات ارشاد فرمائی ہے حضرت خواجہ غلام فرید
کوٹ مٹھن شریف والوں نے اپنے ملفوظات میں، رحمت اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے فیوز و برکات اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم جفر جو کہ سند کے طور پہ پہچان رکھتا ہے امام الولایت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ، اور ان کے علم کے وارث یعنی کتابی صورت کے اندر جنہوں نے علم جفر کو اکٹھا کیا، اس ہستی کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بات ہوتی رہے گی۔ کالر جو ہے کثیر تعداد میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں جہاں آپ سے اس علم کے متعلق باتیں کریں، وہاں پہ جو کالر ہیں ان کو انتظار کروانا یہ بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بات کرتے ہیں اسپین سے ہمارے ساتھ محمد جاوید صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جوید بول رہا ہوں اسپین سے۔ جی میرے بھائی، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ اللہ آپ کو سلامت 2 رکھے۔ ہفتے سے فون ملا رہے ملنے کا۔ دیکھیں جب اللہ کو منظور تھا تو پھر بات ہو گئی ہے۔ کس کے بارے میں بات کرنی ہے آپ کو؟ جی میں اپنے بارے میں کرنے چاہتا ہوں کہ 2-3 سال ہو رہے کام کر دیا نا، کاروبار کیتا ہے، ٹھیک کاروبار کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے جی کوئی بھی کام کرن جانا وہ نہیں ہوتا۔ اپنی والدہ جی کا نام دسو کی نے؟ ختیجہ بیگم۔ اور ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کی؟ یہ یاد نہیں ہے۔ تے اسپین وچ آئے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ جی میں 2004 چ آیا۔ اچھا، تے کاروبار کس چیز دا شروع کیتا سی نے؟ جی ٹیک وے شروع کیتا۔ آپ ٹیک وے دا کام جان دے بھی ہے وہ؟ جی آپ کرنا بھی ہے، لیکن 2 دکانیں میری بند ہو گئی تو 2 رہ گئی، اگے چل رہی سن۔ نہ یہ دسو نا، آپ ہانڈیاں پکا لیندے ہو؟ جی نہیں، یہ ٹیک وے دا ایک دوسرا کام چکن دا ہے، ہانڈی والا کام نے۔ اچھا، ہانڈی والا نہیں، تے چکن وغیرہ جی اچھے تال لیندے ہو سارے؟ جی جس جی طرح ٹیک وے دا کام سارا جان دے ہو ہاں آپ؟ جی ہاں جی جی جی۔ تے پھر 2 بند ہو گئی ہیں، تے تیسری بھی جڑی یہ بھی کیا جو بند ہونا لی ہے بھی؟ جی 2 نے کول دے انہاں دے کام بہت سلو ہو جاندا۔ ٹھیک ہے جی تے میرے انکل ہوری میں انہاں دی پریشانی ہے۔ اپنا پہلے کام مکا لو نا، پھر انکل والے پاسے بھی ٹران گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے۔ اچھا تے پاکستان کیڑی جگہ دے پیدا کتھے ہوئے ہو؟ افساباد دے۔ اچھا، میرے بھائی محمد جاوید، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانے سے رزق عطا فرمائے، اسباب پیدا فرما دے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ کسی قسم کے کوئی برے اثرات موجود نہیں، آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ نماز کی کریں پابندی، اور نماز فجر کے بعد روزانہ سے 308 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے اللہ کے حضور دعا اور التجا کریں کہ اللہ بے شک تو معبود برحق ہے، رزق دینے والا ہے، اپنے غیب کے خزانے سے میری بھی مدد فرما، اسباب پیدا فرما دے، میری ضروریات سے تو واقف ہے۔ اللہ تیرے نام کا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش ہوا ہوں، کرم فرما دے۔ جب آپ وہ ٹیک وے کھولتے ہیں تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باوضو حالت میں بیٹھ کے پڑھا کریں، اور کنٹینیو سے پڑھا کریں۔ اب جیسے یہ موسم چینج ہوگا آپ کا کام بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جون جولائی کے مہینے کے اندر نا آپ کا کام زبردست ہو جائے گا۔ باقی آزمائش ہے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ جی انکل جی، انکران دا کی نام ہے؟ جی ڈاکٹر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی شاہ جی میرا نام مشتاق احمد، ٹھیک ہے، والدہ کا نام حاجرہ بی بی، تے ڈیٹ آف برتھ کی ہے تہاڈی؟ 1/1/1969۔ یہ اندازے نال ہی لکھی نے؟ ہاں جی اندازے نال ہی لکھی نے۔ ٹھیک ہے، کی پوچھنا چاہتے ہو؟ میں پوچھنا یہ چاہنا وا 4-5 سال تو لے کے بے روزگار ہاں، نمبر 1 تے دوجے نمبر تے کوئی پیپراں دا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، جے تو ہوندے ہو نا انگلینڈ دے وچ تے پھر تے تانوں کو میں وکیل بھی چنگا تگڑا جہا دسدا تے تانوں تہاڈی کو مدد امداد بھی کردا۔ ہوں اتھے تسی اسپین بیٹھے، میں اتھے انگلینڈ بیٹھے ہاں تے خبراں مینوں رات جتھے میں اتھے بہنا تے غم دیاں سارے تسی سناندے ہو تے ہن اللہ پاک تہاڈے تے رحم و کرم فرمائے، تہاڈے ساریاں دے مسئلے حل کرے۔ تے سچی گل یہ ہے کہ تہاڈی گل سنن تے بعد نا طبیعت میری بے چین ضرور ہو جاندی ہے۔ جدوں تک خیر دی خبر نہ آوے میں سارے واسطے ہی دعا کرنا کہ اللہ رب العزت جتنے بھی پریشان لوگ ہیں اس پروگرام نو اپنے واسطے ایک وسیلہ سمجھ دین، اللہ تنوں راضی کرن دا ایک وسیلہ سمجھ دین، تیرے نام دے اللہ پاک برکات و حاصل کر دین، فضیلت تیرے نام دی سن کے کال کر دین۔ اللہ پاک ساریاں تے کرم فرما اور ساریاں نو دن دگنی تے رات چگنی ترقی عطا فرما تے رزق روزی چ برکت دے تے اولاد دی بھی خوشیاں دے تے صحت کاملہ عطا فرما۔ دعا میں ساریاں واسطے کرنا نے تے تسی پروگرام تکدے رہو انشاءاللہ۔ میں دیکھنا کہ علم جفر دی کے اطلاعات تواڈے بارے پھر میں بیان کرنا۔ بہت شکریہ۔ ہن کم تواڈے کول ہے کوئی نہیں تے فون دا بل نہ بناؤ اپنا۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ میرے بھائی مشتاق، تشریف لانے کے لیے، آپ کی خوشیوں کامیابیوں کے لیے میں اللہ کے حضور دعا اور التجا کرتا ہوں کہ اللہ غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرمائے، اسباب پیدا فرما دے اور اللہ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ وظائف نوٹ کر لیں۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65۔ فجر کی نماز کے بعد 66 ٹائم روزانہ سے پڑھ لیا کریں۔ اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے، بندوبست کرنے والا ہے، ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کرنے والا ہے، غم کو خوشی میں تبدیل کرنے والا ہے، بندش کو آزادی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ اللہ مجھ پہ کرم فرما دے، میرے حالات سے تو واقف ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ یقین کے عمل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، نماز کی پابندی کے ساتھ اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے روزانہ سے 66 ٹائم فجر کی نماز کے بعد اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام الوکیل کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔